بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زمان بلوچ اپنے چینل فائٹ فار رائٹس طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آج سے 15-20 سال پہلے کے پاکستان، اپنے بچپن اور اپنے ایک کلاس ٹیچر کے بارے میں۔ جب میں چھوٹا سا تھا، میں پرائمری میں پڑھتا تھا، میرے ایک کلاس ٹیچر تھے جو کہ ایک ہندو تھے۔ ان کا آدھا پاکستان میں خاندان تھا اور آدھا خاندان انڈیا میں یعنی ہندوستان میں تھا۔ ان کے ملک کے دونوں طرف رشتہ داریاں تھیں، ان کے ملک کے دونوں طرف لوگ تھے۔ وہ جب پڑھانے آتے تھے، پڑھانے کے بعد جب فارغ ٹائم ہوتا تھا تو ظاہر ہے وہ مشغلے کرتے تھے، وہ باتیں کرتے تھے اور قصے اور واقعات بتاتے تھے۔ پھر ہمیں بتاتے تھے ہم لوگ شکر کریں اور آپ لوگ شکر کریں کہ آپ لوگ پاکستانی ہیں، ہم لوگ پاکستانی ہیں، کیونکہ میرا کچھ خاندان جو انڈیا کے سائیڈ ہے وہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پریشانیاں زیادہ ہیں، کسی کے پاس اپنے گھر نہیں، کمانے کے لیے وسائل کم ہیں، لوگ بھوکے پیاسے سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ صرف انڈیا کی بات کریں یعنی انڈیا کے اندر صرف دلی کی بات کریں تو دلی کے سڑکوں پر آپ کو لاکھوں لوگ بے گھر نظر آئیں گے، بے سر و سامان نظر آئیں گے، بے چھت کے نظر آئیں گے۔ وہاں ٹوائلٹس نہیں ہیں، لیٹرینیں نہیں ہیں، لوگوں کے کھانے پینے کے مسئلے ہیں، لوگ بڑے تنگ ہیں، بڑی مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگ پاکستانی ہیں، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس ملک کو بہت سے وسائل دیے ہیں، یہاں روزگار زیادہ ہے، کاروبار زیادہ ہے، لوگ خوشحال ہیں۔ یعنی ہم لوگ سنتے تھے، ہم لوگ خوش ہوتے تھے۔ شکر الحمدللہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے۔ اگر ہم لوگ بھی انڈیا سے ہوتے تو ہم لوگ بھی بھوک دیتے، افلاس دیکھتے، یعنی چھت نہ کوئی گھر ہوتا، نہ سر و سامان ہوتا، ہم لوگ بھی سڑکوں پر پڑے رہتے۔ یہ دور تھا پرویز مشرف کا، یعنی پرویز مشرف صاحب کے نیا دور شروع ہوا تھا 2001 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگ یہ چیزیں دیکھتے تھے، لیکن جب ہم لوگ ٹی وی چلاتے تھے تو ٹیلی ویژن چینل میں یعنی جو نیوز چلتے تھے وہاں سیاست دکھائی جاتی تھی، تو وہاں ہمارے پولیٹکس، ہمارے سیاستدان وہ باتیں کرتے تھے، بھائی 70 سال سے پاکستان کو یعنی فوجیوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، یعنی مارشل لاء نے پاکستان کو خراب کیا ہوا ہے، پاکستان کا نظام خراب کیا ہوا ہے، پاکستان کو چلنے نہیں دیا جا رہا، تو ظاہر ہے پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ آئے دن مارشل لاء لگتے رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی یہ سوچتے تھے اور ہم لوگ دعا مانگتے تھے، یا اللہ اگر اتنا مارشل لاء خراب ہے، اتنے فوجی حکمران خراب ہیں تو ہمیں ہمارے اپنے حکمران دے دیں تاکہ ہم لوگ ووٹ کر کے ان حکمرانوں کو کاسٹ کریں جو ہمارے کام کریں، جو ہمارے ملک کو ترقی دے سکیں۔ یعنی جو پاکستان جس چیز کے لیے بنا ہے تو پاکستان اس طرح کامیاب و کامران نظر آئے۔ تو ہم لوگوں کو اس چیز کا تو علم ہی نہیں تھا یہ جمہوریت کیا ہے، آمریت کیا ہے، لیکن ہم لوگ ان سیاستدانوں سے سنتے تھے اور ہم اس چیز پر ہم لوگ اس پر بہت ہی جو بھی بات کرتا تھا ہم لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ملک سے سینسیئر ہیں، ان کے دل میں ملک کا تکلیف ہے۔ لیکن جیسے ہی یعنی مشرف صاحب کا حکومت ختم ہوا تو لوگوں نے کہا شکر الحمدللہ بھائی آمریت ختم ہو گئی، اب جمہوریت شروع ہو گیا۔ یعنی پاکستان کا اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر پرویز مشرف کے دور تک یہاں 60 سال گزرے تھے، 62 سال ہی گزرے تھے یا 65 سال گزرے تھے پاکستان کو، پاکستان کے اوپر ٹوٹل قرضہ تھا 6000 ارب۔ پھر ہمارے حکمران آ گئے جو جمہوری تھے، جن کو عوام نے منتخب کیا ہے، یعنی ان کے 10 15 12 سالوں میں پاکستان کے اوپر 40,000 ارب سے اوپر قرضہ چڑھ گیا، پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، پریشانیاں بڑھ گئے، یعنی افراتفری بڑھ گئی۔ حالانکہ یہاں تک آج کے حالات انڈیا کے حالاتوں سے بھی بدتر ہو گئے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ آمریت یا جمہوریت کی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ پوری آمریت کو دیکھیں، پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹر بہت سے آئے، بہت سے لوگوں نے حکومت کی مارشل لاء لگا کر،
किसी भी फौजी हुक्मरान पर करप्शन का केस नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। ये क्या बात है, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन हमारे हुक्मरान ही करते हैं, यानी असली या जाली या असली वे तो अल्लाह जाने। लेकिन किसी भी यानी फौजी हुक्मरान पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, किसी पर भी जिसने भी हुकूमत किया है खुद का कोई केस नहीं है। अगर हमारे जमहूरियत के हुक्मरानों को देखें, हर एक के ऊपर यानी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, यानी पैसे चोरी के केसेस हैं और करप्शन के केसेस हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम को न जमहूरियत से ताल्लुक़ है उसका, न अमीरियत से ताल्लुक़ है। हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क है। हमें वो सच्चा हुक्मरान चाहिए, चाहे वो जमहूरियत का हो, अमीरियत का हो, जिसके दौर में अमन हो, रोज़गार हो, यानी पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान का इज़्ज़त हो, किसी के सामने पाकिस्तान किसी से भीख न मांगे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ना हो, अफरा तफरी ना हो, गुड गवर्नेंस हो, नौकरियां फ्री में मिले और उसके साथ साथ पाकिस्तानी बच्चों को तालीम फ्री में मिले। हमारा क्या काम, हम किसी लीडर का नारा लगाएं, हम अपने रोडों को बंद करें, सड़कों को बंद करें, यानी हमें किसी से कोई गर्ज नहीं। अगर कोई बंदा हमसे गर्ज नहीं रखता तो पाकिस्तानी कौम को भी चाहिए यानी इस जमहूरियत के और अमीरियत के चक्करों से निकलकर सिर्फ ये देखे अच्छा कौन है, बुरा कौन है, पाकिस्तान के फ़ायदे में कौन है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मसले आराम से हल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को भी सारे दौर को देखना चाहिए, सब लोगों को देखना चाहिए। हर इलेक्शन में हर हुक्मरान का, हर पार्टी का जो बसर इक़्तिदार है उसका सख्त हिसाब करना चाहिए अपने वोट के ज़रिए, ताकि आने वाले पार्टी के यानी इलेक्शन में दूसरे पार्टियों के लिए वो सबक बन जाए, ताकि सारे लोग बजाय लड़ने या झगड़ने के अपने काम पर, अपने परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें।